بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنظیم بقائے ثقافت کے تمام عہدیداران و ممبران اور خصوصاً اس تقریب کا اہتمام فرمانے والے چیئرمین جناب چودھری اشرف مجید صاحب، دیگر ان کے رفقا اور جن دوستوں نے ذمہ داری سنبھالی ہے، جن کو نئے عہدے ملے ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ٹائم چونکہ قلیل ہے تو میسج دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم تمام اہل ایمان ہیں، مسلمان ہیں الحمدللہ۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم خود کوشش نہیں کرتے اسلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی۔ اس میں المیہ یہ ہے، سب سے زیادہ نہ سمجھ کے جو پڑھے جانے والی کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے مگر سمجھا نہیں جا رہا۔ پڑھنا ثواب ہے، تو جب تک آپ قرآن پاک کو نہیں سمجھیں گے آپ کو اسلام کی سمجھ نہیں آ سکتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سمجھ نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے پہلا میسج ہے، پلیز یہ 10 دن باقی ہیں رمضان المبارک کے، قرآن پاک بے شک 2 آیتیں پڑھیں مگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، سادہ قرآن پاک نہ پڑھیں۔ سادہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہوگا مگر سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ دین اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں پھر قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ پہلا میسج یہ ہے۔ دوسرا، یقیناً آپ صاحب دانش، صاحب شعور شخصیات ہیں۔ آج کا دن بہت عظیم دن ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام والوں کے لیے۔ آج 20 رمضان المبارک ہے، آج فتح مکہ کا دن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 10,000 لشکر اور 10 رمضان المبارک کو مدینہ شریف سے روانہ ہوئے تھے، اور ہجرت کا 8واں سال تھا، نبوت کا 21 سال تھا۔ 10,000 صحابہ اکرام مجاہدوں کو لے کر سفر پر روانہ ہونا، اور سفری معاملات آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سفر کتنا دشواری کا ہوگا۔ 10 دن بعد مکے کے قریب پہنچ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑاؤ ڈالا، فرمایا خیمے لگا دیں 19 رمضان المبارک کو۔ خیمے دور دور لگائیں اور ہر خیمے کے باہر چراغ جلا دیں۔ جب چراغ جلائے گئے، ابو سفیان نے دیکھا یہ ایک پورا شہر آباد ہو گیا ہے، یہ کون سا لشکر اچانک آ چکا ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت عملی تھی۔ آپ دانشمند اور والحکمت، حکمت کے اس مقام پر فائز تھے۔ رات کو یہ لشکر دیکھ کر ابو سفیان سردار مکہ، مشرکین مکہ، وہ اندر اندر سے پریشان ہو چکے تھے کہ اتنا بڑا لشکر آ چکا ہے۔ اور جب صبح ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، 5,000 الگ، 5,000 الگ، اور وہ جو 5,000 تھے ان میں سے پھر چھوٹے چھوٹے لشکر بنائے، اور ان لشکروں کا ایک ایک امیر مقرر کیا۔ سب سے پہلے 1,000 لشکر منتخب کیا، اس کا سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
اور پھر 500 لشکر آپ نے ترتیب دیا. اس کے سپہ سالار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. خالد بن ولید کو کون نہیں جانتا؟ اسلام کا وہ شاہ سوار ہے، بہادر ہے، جو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے کا ہنر رکھتے تھے. اور یہ وہی شخصیت ہیں جنگ احد کے اندر، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ درہ جو ہے پہاڑوں کے درمیان، یہ جو راستہ ہے اس کو خالی نہیں چھوڑنا. 50 تیر انداز صحابہ اکرام کو کھڑا کر دیا، فتح ہو یا شکست ہو اس کو خالی نہیں کرنا. فتح ہو گئی تو مال غنیمت حاصل کرنے لگے صحابہ. وہ درہ والے انہوں نے سمجھا کہ سب مال غنیمت حاصل کر رہے ہم بھی لے لیں. کچھ صحابہ نے منع کیا لیکن وہ چلے گئے. جب وہ درہ خالی ہوا، یہی خالد بن ولید جنگجو، اس نے دیکھا کہ درہ خالی، موقع مل گیا، وہ درے کے راستے سے اس نے حملہ کر دیا. اتنا خطرناک حملہ تھا کہ صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے. اپنے ہی تلواروں سے کئی صحابوں کو زخم آنے شروع ہو گئے. یہ وہ جنگ تھی جس میں حضور علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ کی شہادت کی خبر بھی پھیل گئی تھی. یہی خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گیا تھا. 1000 لشکر لے کر مکے میں داخل ہوا، پھر 500 کا لشکر، پھر 300 کا، پھر 250 کا، 5000 کا لشکر صحابہ اکرام کی کمان میں مکے میں داخل ہو چکا تھا. اور پھر دیگر 5000 کا لشکر حضور علیہ الصلاۃ والسلام لے کر جب مکے کی طرف بڑھے تو آپ دیکھیں کیا اس کا سین ہوگا. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. یہ آگے آگے جا رہے تھے، راستہ سارا دیکھ رہے تھے. ابو سفیان سامنے آ گیا. حضرت سعد ابن عبادہ فرمانے لگے آج گرم دن ہے، آج ہم آپ کو بتائیں گے تم نے ہمارے آقا علیہ السلام کو کس طرح تنگ کیا تھا. تم نے جادوگر کہا، مجنوں کہا، کوڑے پھینکے، اوجریاں پھینکی اور مکے سے نکالا، گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا. تو آج ہم آپ کا تخت الٹا کر رکھ دیں گے، آپ کو بتائیں گے غلامان محمد مکے میں داخل ہو چکے ہیں. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سعد ابن عبادہ سے کمان واپس لیں، وہ تلوار چلا دے گا. جب وہ تلوار چلائے گا تو ہم کو بھی تلوار چلانی پڑے گی. حضور علیہ السلام نے حکمت عملی سے کام لیا. سعد ابن عبادہ کے بیٹے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ اس سے کمان واپس لو، جھنڈا واپس لو. تو وہ آیا کہنے لگا ابا حضور یہ جھنڈا مجھے دے دو. تو آپ نے فرمایا میں جھنڈا نہیں دوں گا، آج ان کافروں کو بتا دوں گا حضور کا نوکر میدان میں آ چکا ہے. اس نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا حکم ہے کہ جھنڈا دو. وہ کہنے لگا کوئی نشانی دکھاؤ. پھر واپس گیا. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی دستار مبارک، عرب کا کلچر تھا یا تلوار نشانی کے طور پر یا دستار دیتے تھے. آپ نے 2 شملہ دستار کالے رنگ کی حضرت قیس کو عطا کی، جا کر دکھاؤ اپنے باپ کو. تو حضرت قیس آئے، اس نے دستار دیکھی. سعد ابن عبادہ نے حضور کی دستار کو بوسہ دیا، فرمایا یہ جھنڈا سنبھال لو. تو پھر وہ 5000 لشکر دیگر جب مکے میں داخل ہوا تو ابو سفیان کہنے لگا اب کیا ہوگا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں، آج عام معافی کا اعلان ہوگا، آج تم سے بدلہ نہیں لوں گا، آج تم کو میں معافی دیتا ہوں. جو کعبے میں پناہ لے، جو ابو سفیان تمہارے گھر میں داخل ہو جائے، جو دروازہ بند کر لے، جو ہاتھ کھڑے کر دے، بچوں پر حملہ نہیں ہوگا، بزرگوں پر حملہ نہیں ہوگا. آج محمد بن عبداللہ عام معافی کا اعلان کرتا ہے. تو حضور علیہ السلام جب مکے میں داخل ہوئے آپ نے کعبے کا دروازہ کھولا. یہ تھی اصل میں حقیقت فتح مکہ کی. خانہ کعبہ کو بتوں سے آزاد کروانا تھا. آپ نے تمام بت نکلوا دیے. حضرت بلال کو فرمایا آب زمزم لاؤ. میرے آقا علیہ السلام نے خانہ کعبے کو غسل دیا. فرمایا کعبہ جو میں نے ہجرت کے وقت تم سے وعدہ کیا تھا میں واپس آؤں گا اور تم کو آزاد کرواؤں گا.
آج بت خانے سے آزاد کروا کر توحید کا جھنڈا میں نے لہرا دیا ہے۔ تو یہ اسلام تھا، پیارا اسلام، خوبصورت اسلام، بڑی قربانیوں کے ساتھ، محنتوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے ہم اسلام کو سیکھیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ بہرحال ٹائم قلیل ہے، وقت افطار قریب ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔